السلام علیکم ناظرین، آج 12 اگست ہے اور آج ہم گفتگو کریں گے قومی یکساں قومی نصاب کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی انتخابی مہم کے دوران عوام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ملک میں یکساں نظام تعلیم یا یکساں نصاب نافذ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کا یہ ماننا ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، کہ شاید یہ معاشرے میں جو طبقاتی تقسیم ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ جو نصاب تعلیم ہے مختلف ہے، پرائیویٹ اسکول مختلف ہوتا ہے، مدرسوں میں مختلف ہوتا ہے، تو ان کا یہ خیال ہے کہ معاشرے میں جو تقسیم ہے اس کی بنیادی وجہ غالباً یہی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم آج گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف و محقق جناب عامر مغل صاحب، ان سے ہم بات کریں گے، ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ عامر مغل صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عامر صاحب، یہ یکساں یکساں نصاب تعلیم، یہ دراصل آپ کے خیال سے کس کے ذہن کی زرخیز یہ وہ تجویز ہے؟ یہ دیکھیں، میں سب سے پہلے ایک چیز کلیئر کر دوں کہ میں کوئی ماہر تعلیم نہیں ہوں، میں صرف کمنٹیٹر ہوں۔ جو کچھ میں دیکھتا ہوں پڑھتا ہوں صرف اپنی آبزرویشن دے رہا ہوں، اور جب تک یہ جو SNC ہے، سنگل نیشنل کریکولم، آفیشیلی آؤٹ نہیں، بالکل سامنے نہیں آتا، تب تک میں اس کی کنٹینٹ پر ویسے کمنٹ نہیں کروں گا۔ جو ادھر ادھر سے ٹٹ بٹس مجھے ملی ہیں اس کے تحت میں نے کمنٹ کیا، 2 تھریڈ بھی بنائے، آپ پڑھ ہی رہے ہوں گے وہ ٹویٹر کے اوپر۔ ایک تو چیز یہ ہے، پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک تقسیم، طبقاتی تقسیم تو اللہ نے رکھی ہے، کسی کو غریب رکھا ہے، کسی کو امیر رکھا ہے، کسی کو گورا رکھا ہے، کسی کو کالا رکھا ہے، کسی کو اوپر رکھا ہے، کسی کو نیچے رکھا ہے۔ تو یہ طبقاتی تقسیم ہم کیسے ختم کریں گے؟ ایک تعلیم کے ذریعے، اور تعلیم نصاب کے ذریعے قوم کیسے بنائیں گے؟ آپ ایک دیکھیں، پاکستان مختلف معاشرے، مختلف قوموں کا اور مختلف مسالک کا، مختلف مذاہب کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر اس قسم کے ریفارمز ایران میں اور سعودی عرب میں ہوتی، یا کسی عرب کنٹری میں ہوتی، یا کسی ترک کنٹری میں ہوتی، سمجھ میں آتی بات کہ وہاں پہ ایک ہی لوگ ہیں، پریڈومنٹلی ایک ہی مسالک ہیں، تو وہ یہاں پر وہ یہ بات کر سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے، ایک بات۔ اور آپ مذہب کے ذریعے مذہبی نصاب، ایک نصاب ہوتا، چلو سمجھ میں آتا کہ پولیٹیکل سائنس بھی ہے اس میں، ہسٹری بھی ہے اس میں، جغرافیہ بھی ہے اس میں، مختلف چیزیں اور ہیں، لیکن مسئلہ جہاں کھڑا ہوا وہ ہے اسلام۔ اور آپ کو پتہ ہے اسلام کے اندر جس قسم کی انٹرپریٹیشن پاکستان میں مختلف ہیں، تو آپ اسکولوں کے اندر جو ہوگا اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اسکولوں کے اندر یہ جو ٹیچرز ہیں جو مختلف مدارس سے آئیں گے وہ اپنے بیاس اور اپنی جو مسالک ہے اس کی انٹرپریٹیشن ساتھ نہیں لے کے آئیں گے، تو بچوں کا اس پہ کیا اثر پڑے گا؟ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ مذہب کو استعمال کر رہے ہیں پوری پاکستانی قوم کو ایک کرنے کے لیے، تو مذہب پہ اگر ایک ہو رہے ہوتے تو 71 میں جو ہوا وہ نہ ہوا ہوتا نا۔ اور بھائی طلبہ کو مسلمان ہے، اور پاکستانی مسلمانوں سے عام طور پر دیکھا جائے، ہمارے ہسٹری بتاتے نہیں ہیں، مرڈر آف ہسٹری کے اندر KK عزیز صاحب نے بتایا کہ جتنی بھی ریفارمز کی موومنٹ تھی، یا اسلامی موومنٹ تھی، تجدید کی اور ریفارمز موومنٹ تھی، وہ سب کی سب ساؤتھ ایشیا کے اندر بنگالیوں نے شروع کری ہیں۔ اور پھر کیا ہوا بنگالیوں کے ساتھ؟ میڈیا کے سامنے، مطلب اس وقت نارتھ انڈیا، پنجاب اور موجودہ سندھ جہاں پر جاگیرداری اور انگریزوں کی کاسانیسی جاری تھی، اس وقت بنگال کے اندر مختلف ریفارمز موومنٹ اور لارڈس کے خلاف موومنٹ اور مختلف آزادی کی تحریکیں چلی، وہاں پر فرائضی تحریک ہو گئی، ٹیٹو میاں کی تحریک ہو گئی، بہت ساری موومنٹس تھیں۔ بنگالی بہت زیادہ باشعور لوگ تھے اور بہت زیادہ ایکٹیو تھے ان چیزوں میں، پولیٹیکلی دے ور ویری ایکٹیو، اور مذہبی طور پہ بھی بہت ایکٹیو تھے۔ یہ آپ پڑھیں مرڈر آف ہسٹری تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو یہ مذہب کی بنیاد تک یہ تجربہ جو ہے انتہائی ناکام رہے گا۔ اور بالکل میں آپ کو اپنی پرسنل رائے بتا دیتا ہوں، میں آئی ایم اے پریکٹسنگ مسلم، میں بالکل پریکٹسنگ مسلم ہوں، براغار سے، لیکن پریکٹسنگ مسلم ہوں، اور مسلک جس کو کہتے ہیں وہ بھی میں فالو بہت، جسے کہتے ہیں ریجڈ قسم کا مسلک فالو کرتا ہوں، وہ ہے اہل حدیث کا مسلک۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں بالکل صدق دل سے اور خلوص کے ساتھ کہ میں بالکل اس کا قائل نہیں ہوں کہ مذہب اس ریاست کے اندر کہیں بھی داخل ہونا چاہیے، بالکل داخل ہونا چاہیے۔ مذہب بالکل پرسنل چیز ہے اور بالکل پرسنل رہنا چاہیے۔ جہاں تک قرآن و حدیث کی تعلیم ہے نا، تو میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ صرف قرآن شریف کا سادہ ترجمہ اور امام نووی کی ریاض الصالحین جو حدیثوں کا مجموعہ ہے، صبح شام جو روزمرہ کی احادیث جس میں استعمال ہوتی ہیں، صرف وہ ہر مسلمان گھر اپنے گھر کے اندر رکھ لے تو بہت کافی ہے، صرف اس پہ عمل کر لے۔
یہ آپ اگر اسکول کی سطح میں پڑھائیں گے تو آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ وسطائی اٹلی کی طرح سے اور نازی جرمنی کی طرح سے کام کو اس طرح کرنا چاہ رہے ہیں؟ پھر میں ان سے یہی پوچھ لوں جو لوگ یہ بنانے والے ہیں کورس، جنہوں نے ایک کورس تشکیل کیا ہے، ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامیات یا دینیات، فزکس اور کیمسٹری اور انگلش کے مزید معاشرتی علوم نہیں ہے تو اس میں سے اگر آپ نے کوئی چیز چھوڑ دی تو اس کا برا نہیں ہوگا. یہ جو چیزیں ہیں اگر آپ اس کو اسکول کے اوپر لازم کرتے ہیں تو جو یہ بنانے والے ہیں نا کورس یا جو اس کو پروموٹ کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ مذہب پہ عمل خود بھی کریں اور وہ معلوم بتائیں کہ ہمارا مذہب پہ یہ عمل ہے. یہ تماشا نہیں کریں آپ کہ آپ نے اشرافیہ کے لیے کچھ اور اسٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے اور جو عام ورکنگ کلاس ہے، مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، اپر مڈل کلاس ہے، جو پور کلاس ہے اس کے لیے بالکل الگ رکھا ہوا ہے. کر کے دکھائے نا یہ بیکن ہاؤس کے اندر، کر کے دکھائے نا یہ اے لیول او لیول کے اندر، پتہ چل رہا ہے ان کو آٹے دال کا بھاؤ. اچھا یہ اس کا بیسیکلی اس کا بنیادی مطلب کیا ہے؟ یکساں نصاب تعلیم جو ہے اس کا بنیادی مطلب کیا ہے؟ اور آپ نے بتایا کہ دینی تعلیم، اس کے علاوہ بھی کوئی دیگر مضامین اس کے زمرے میں آتے ہیں یا صرف دینی تعلیم پہ ہی زور ہے؟ دیکھیں میں نے ابھی تک آفیشیلی دیکھیں ایچ نیر صاحب نے جو اپنے کالم کے اندر امبیڈ کیا ہے پورا کا پورا جو نصاب کا جو بھی ہے پرپوزڈ، جب تک وہ آفیشیلی نہیں آئے گا میں اس کو کمنٹ نہیں کر سکتا. اس کے اندر 2-3 چیزوں میں نے کمنٹ کیا جو دیکھیں میں انٹیلیجنس ایجنسی میں رہا ہوں 11 سال، ٹھیک ہے نا، میں نے بہت کچھ ہم لوگ دیکھتے ہیں اور آبزرویشن ہم لوگ دیکھتے ہیں جو لوگوں کو بہت بعد میں سمجھ میں آتا ہے، ہمیں بہت پہلے سے نظر آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور میں نے دیکھیں میں بتاؤں آپ کو میری 67 کی ڈیٹ آف برتھ ہے اور میں نے بھٹو دور میں پڑھا ہے اور بھٹو دور کے علاوہ پھر میں نے ضیاءالحق کے دور میں بھی پڑھا ہے. میٹرک تک میں ضیاءالحق کے دور میں تھا اور شروع کی پرائمری اسکول میں نے بھٹو دور میں پڑھا. تو میں نے دیکھا ہے کس طرح تعلیم کا بیڑا غرق ہوا ہے اور جس طریقے سے اسکولوں کے اندر انڈاکٹرینیشن ہوتی تھی اس کا نتیجہ کیا نکلا. میں جس زمانے میں پڑھتا تھا اسکولوں میں تو میرے ساتھ ہندو بھی ہوتے تھے، کرسچنس بھی ہوتے تھے لوگ اسٹوڈنٹس. اب وہ آپ جا کے دیکھیں ذرا بتائیں کتنے اسکولوں میں کرسچن اور ہندو رہ گئے. آہستہ آہستہ معدوم ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیں ڈائیورسٹی کے اندر بیوٹی ہے. پاکستان ایک گلدستہ ہے اور اس میں سب لوگ اگر ساتھ چلیں گے مل کر تو کتنا اچھا رہے گا. پھر میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں ہم نے صوفیہ کرام کو بھی پڑھا ہے، جن لوگوں نے ڈالا ہے انہوں نے تصوف کو پڑھا بھی ہے. تصوف ہے کیا؟ جن صوفیوں کو ڈالا ہے ان کو پڑھ لیں بھائی. آپ نیکسٹ ورڈ سے فار ایگزامپل امام غزالی، علی کشمیری صاحب اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کی کتابوں کے اندر آپ نے جو لکھا ہے انہوں نے کتنا سخت، انہوں نے پردے کے اوپر بہت ساری چیزوں کے اوپر بہت سخت ویو ہے آپ کو. اچھا پھر ایک اور چیز دیکھیں، ہمارے ملک کے اندر اکثر بات ہوتی ہے اسلامی سائنسدانوں کی کہ انہوں نے بڑا اسلام میں خدمت انجام دی اور انہوں نے یہ کیا، اسلام میں الجبرا لے کے آئے اور جغرافی پتہ نہیں کیا کہ جتنی بھی علوم میں سب انہوں نے مسلمانوں کے کھاتے میں ڈال دیا. ہمارے جو بھیڑ چالے پڑھتے تو ہے نہیں. اب ان کو پتہ نہیں ہے کہ ابن سینا، فارابی، ابن رشد اور اس قسم کے جتنے بھی لوگ تھے وہ زیادہ تر ریشنلسٹ تھے، معتزلہ تھے، فقہ جعفری سے تھے، اسماعیلی تھے. ٹھیک ہے نا. اب انہی سائنسدانوں کے بارے میں اگر آپ ان صوفیوں کو پڑھ لیں، امام غزالی کو بالخصوص پڑھ لیں، تکفیر کی ہے انہوں نے، کافر کہا ہے. البرکت من الزلال کے اندر کافر کہا ہے ان سب کو. آپ مجھے بتائیں نا، ہاف بیک آدھی تیاریوں کے ساتھ آپ جائیں گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بچے کچھ کا کچھ ہو جائیں گے. دیکھیں نا میں تو بڑا اس معاملے میں بڑا پراپت ہوں، بڑا بہت وسیع کر. میں یہ کہتا ہوں کہ 12ویں کلاس تک تو کوئی مذہب ہونا نہیں چاہیے. ہاں آپشن ہونا چاہیے. کوئی بچہ اگر پڑھنا چاہتا ہے موسٹ ویلکم. میں بتاؤں آپ کو، میٹرک کے بعد میں نے کسی کالج میں اور کسی ادارے میں نہیں پڑھا. میں میٹرک کے بعد ماسٹرس تک میں نے پرائیویٹ کیا ہے، سب کچھ خود پڑھا ہے. میں تو احادیث مدرسوں کے اندر بیٹھا ہوں جا کر اور بڑے بڑے علماء سے میں نے خود پڑھا ہے. جو کچھ میں نے پڑھا، میں نے جو پڑھتا میں خود تھا، میں اسے پوچھ لیتا تھا. پھر میں خود لے کے آیا کتاب، میں نے خود پڑھا. تو میرا اپنا جو ویو ہے وہ یہ ہے. میں کسی کو تھوکتا نہیں بھائی. اگر آپ کو میری انٹرپریٹیشن ایگری کرتے ہیں آپ موسٹ ویلکم. اس معاملے میں، مذہب کے معاملے میں جبر بالکل نہیں ہونا چاہیے. آپ جبر کریں گے تو جو یورپ میں ہوا تھا وہ پھر مسلمان ملکوں میں ہوگا کہ مذہب کے خلاف ایک ہوا قائم ہو جائے گی اور لوگ مذہب کے دشمن ہو جائیں گے. ریاست کے اس قسم کے اقدام جو ہے نا، ان لوگوں نے مذہب سے بیزاری پیدا کی ہے. نبی کریم نے منع کیا تھا کہ لوگوں کو بیزار مت کرو، ان کو خوشخبریاں دو. یہ مذہب کو جس طرح سے کرانا چاہ رہے ہیں یہ بہت غلط طریقہ ہوگا. اس کے اوپر 2 کتابیں بہت اچھی ہیں. یہ مودودی صاحب نے بھی کوشش کی تھی سیاسی اسلام کو پروموٹ کرنے کی. یہ جو موجودہ درس لے کے آ رہے ہیں نا، یہ سیاسی اسلام ہے، اٹس اے پولیٹیکل اسلام، جو ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کر کیا رہے ہیں.
تو مولانا وحید الدین خان صاحب کی 2 کتابیں ہیں, دین کی سیاسی تعبیر اور تعبیر کی غلطی, ذرا پڑھیں, دماغ ٹھکانے آ جائے گا کہ کیا کیا ان لوگوں نے, یہ وہی کرنا چاہ رہے. یہ ہے صرف میرا سمپل ناقص رائے ہے, غلط ہو سکتی ہے, درست کریں, اگر میں کہیں غلط ہوں تو مجھے درست کریں, میں اپنے آپ کو درست بھی کروں گا, میرے میں اتنی اخلاقی ضرورت ہے. لیکن یہ منافقت جو ہے نا, یہ چھوڑ دیں. اب ان سے یہی پوچھ لیا جائے کہ احادیث میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے, صحیح حدیث ہے اور بہت کنفرم اور تواتر کے ساتھ حدیث ہے کہ کلمہ حق کہنا جابر سلطان کے سامنے سب سے بہترین جہاد ہے. اب ذرا مجھے بتائیں پریس فریڈم کا کیا عالم ہے پاکستان میں؟ اچھا, اگر یہ کر بھی دیتے ہیں, جیسے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ 2021 سے اس کو بتدریج ہم لاگو کریں گے, نافذ کریں گے, تو یہ کس طرح قابل عمل ہوگا؟ مطلب اس وقت ملک میں سرکاری تعلیمی بورڈز ہیں, مدرسہ سسٹم ہے, آغا خان بورڈ ہے, کیمبرج سسٹم ہے, تو مطلب یہ سب ختم ہو جائے گا, صرف جو یہ بتا رہے ہیں وہ ہوگا؟ کسی نے بتایا تھا کہ اس کورس کو بنانے کے لیے آغا خان فاؤنڈیشن کی خدمات حاصل کی گئی تھی, یاد ہوگا آپ کو, کہا گیا تھا. جی ہاں, جی ہاں, جی ہاں. تو اب آغا خان فاؤنڈیشن کے بارے میں اگر یہ جن مدارس کے طلبا اساتذہ کو بلا رہے ہیں تو ذرا آغا خان فاؤنڈیشن کے بارے میں ان کی دینی رائے پوچھ لیجیے گا کہ کیا خیال ہے آپ کا آغا خان فاؤنڈیشن کے بارے میں. میں بتا دیتا ہوں آپ کو, پرانے 90s کے اخبار ضرب مومن, جرار اور فلانے جو اس قسم کی پیریڈیکلس نکلتے تھے, تکبیر اور مختلف جسارت وغیرہ, اس کے اندر جو آغا خان فاؤنڈیشن کے بارے میں کہا گیا ہے تو وہ بھی بتائیں بچوں کو, تاکہ پھر اچھی طرح سے سر پٹا بولو کلاسوں کے اندر. یہ پتہ نہیں, یہ ہر دفعہ یہ بغیر سوچے سمجھے جو کام ہوتے ہیں نا, دیکھیں جب تک پاکستان میں اس قسم کی چیزیں, اس قسم کی ہائیلی جسے کہنا چاہیے نا کہ بہت سینسٹیو قسم کے ریفارمز, اس میں جب تک پبلک ڈبیٹ نہیں ہوگی یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا, بلکہ یہ فساد کا رستہ کھولے گا. یہ ختم نہیں کرے گا فساد کو, کھولے گا رستہ. آپ کو یاد ہے میں خطہ کلامی کر رہا ہوں, آپ کو یاد ہے کہ حدود اپنس کے اوپر اور عورتوں کے مسئلے کے اوپر پرویز مشرف صاحب نے ایک پروگرام شروع کروایا تھا 2005-06 کے درمیان, اور 2007 تک چلتا رہا. اس کا نتیجہ کیا ہوا تھا؟ پھر گاندھی صاحب کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا. یہ ہمارے ملک میں سب سے بڑا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ یہ جنا سے لے کر آج تک اسلام کا سیاسی استعمال. یہ 2-3 دن سے میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے سیکولر لیبرل حضرات جو ہے 11 اگست کی تقریب کو جنا کی دھون پہ پیٹے جا رہے ہیں. جنہوں نے یہ کہا تھا, جنہوں نے یہ کہا تھا, اور بھائی جنہوں نے بہت ساری اسلامی باتیں بھی کی ہیں, وہ پھر تقریریں مستند ہے اور موجودہ ریکارڈ پر, وہ اگر کوئی کوٹ کر دے گا پھر کہا رہ جائے گا آپ کا جنا کا سیکولرزم. ایک 11 اگست کی تقریب کو لے کے پیٹ رہے ہیں, آپ چھوڑ دیں جنا کو, اقبال کو, موو آن. آپ نے پاکستان میں 21ویں صدی کے اندر کرنا کیا ہے؟ آپ ابھی تک یہی ڈیسائیڈ نہیں کر پائے کہ سسٹم ہوگا کیا. پھر ایک دوسرا تضاد. اور سنیں, میں تعلیمی نظام کے اوپر زیادہ بات نہیں کروں گا. میں یہ بتاؤں, میں آپ کو اس حساب کا تعلق تعلیمی نظام سے کرا نہیں, اس طرح سیاسی نظام سے. اب آپ نے پاکستان بننے کے بعد 49 میں جو قرارداد مقاصد لے کے آئے, اس پہ ہندوؤں نے اعتراض کیا, چٹوپاٹھیا نے اور کیا نام ہے جوگندر ناتھ منڈل نے. تو ان کو اطمینان کس نے دلایا؟ اب سنیں, اب آپ وہ جو وزیر خارجہ تھے, جن کو احمدی وزیر خارجہ تھے, جن کو جنہوں نے اپوائنٹ کیا تھا, سر محمد ظفر اللہ چودھری, انہوں نے کہا اسلام جو ہے وہ اقلیتوں کو مکمل حقوق دیتا ہے. ٹھیک ہے جی, آج وہ لوگ ان کی کمیونٹی شور کر رہی ہے. تو یہی منافقت ہے نا کہ آپ جب چاہتے ہیں ہندوستان سے آپ نے امپورٹ کرا لیے مولوی شبیر احمد عثمانی, ڈاکٹر حمید اللہ اسد, ڈاکٹر اسد اور سید سلیمان ندوی, کہ آپ آئین بنا کے بتائیں. بھائی تو مسلم لیگ کس لیے, آل انڈیا مسلم لیگ کس لیے تھی جب کو آئین بنانا نہیں آتا تھا؟ ٹھیک ہے نا, آپ نے چکر میں ڈالا ہے نا لوگوں کو, آپ نے فطرے میں ڈالا. پھر مودودی کی پرانی کتابیں دیکھیں, انہوں نے مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش میں بہت ساری مودودی کی کتابیں جو بعد میں تحریف کر کے ترجمان القرآن والوں نے اس کی عبارت ہی بدل دی. وہ کھلا انہوں نے پاکستان کے جنا کی مخالفت کیا. پاکستان بننے کے بعد وہ پاکستان کے ٹھیکیدار بن گئے. تو بنایا کس نے پاکستان کا ٹھیکیدار؟ یہی آل انڈیا مسلم لیگ کے لیڈروں کی کمزوریاں تھیں. 47 سے لے کے 48 تک لوگ لڑتے رہے آپس میں, اور انہی کی وجہ سے ڈان میں رپورٹ ہوا ہے میاں ممتاز دفتانہ کی وجہ سے انہوں نے سیاسی چکر کو, سیاسی اختلاف کو ان میں استعمال کیا. مذہب کو پنجاب میں 50s کے اندر اتنا بڑا فساد کھڑا ہوا, اس میں منیر کمیشن رپورٹ موجود ہے, میں یہاں دہرانا نہیں چاہتا, آپ کو پڑھ لیجیے, آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا. تو یہ نااہلی تھی آل انڈیا مسلم لیگ کے لیڈران کی, جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہیں کرنا کیا ہے.
یا گاندھی صاحب نے بہت اچھی بات کی تھی, کہنے لگے آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. آپ نے اسلامی نظام لانا ہے تو وہ بھی بات کر لیں, پھر آپ نے جمہوریت کرنی ہے تو وہ بھی بات کریں. پھر ایک چیز اور مصیبت ہے, اسلامی جمہوریت. اسلامی جمہوریت کیسے ہو گئی, مجھے بتائیں نا, جمہوریت اسلامی کیسے ہو گئی؟ ایک نظام سیکولر لوگوں نے بنایا گورننس کا, اس میں اسلام کیسے آ گیا؟ اسلام کے اندر صاحب رائے کو حق ہے صرف رائے دینے کا. اٹھائیں خلفائے راشدین کا طریقہ انتخاب کس میں, دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا ہے تو کوئی خلیفہ نہیں تھا, لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو چنا, ٹھیک ہے, اس میں بھی اختلاف ہے لیکن چنا گیا. حضرت ابوبکر صدیق نامینیٹ کر کے گئے حضرت عمر فاروق کو, پہلی شورا حضرت عمر فاروق نے بنائی, اس شورا نے ڈیسائیڈ کیا کہ آگے خلیفہ کون ہوگا, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد حضرت عثمان کے معاملے میں شہادت ہو گئی بیچاروں کی. اب سنیں, ایک قوم بنانے چاہ رہے ہیں نا, اب سنیں بات, یہ سنا دیتا ہوں. طبقات ابن سعد میں یہ روایت موجود ہے. حضرت عثمان غنی کو جب شہید کیا جا رہا تھا اور چاروں طرف بلوائی گھیرے ہوئے تھے ان کو, تو انہوں نے کہا تھا دیکھو تم مجھے قتل تو کر رہے ہو, اس کے بعد کیا ہوگا, اس امت میں تلوار رکھ دی جائے گی جو قیامت تک نہیں اٹھے گی, ساتھ نماز نہیں پڑھ سکو گے. آپ کیسے ایک کریں گے قوم کو یار؟ میں بتاؤں آپ کو صحیح حدیثوں میں کیا لکھا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں بات کرتے تھے. لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس قوم کو اکٹھا کرے گا تو قرآن و حدیث پہ اکٹھا کرے گا, گمراہی پہ اکٹھا نہیں کرے گا. آپ مجھے بتائیں, اس حدیث کو لوگ مختلف طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں. آپ کس فساد کا رستہ کھول رہے ہیں, ان کو اندازہ ہے؟ اب پھر دیکھیں, تھیوری بالکل الگ چیز ہے, پریکٹیکل بالکل الگ چیز ہے. میں پریکٹیکل لائف کی ایکسپیرینسز بتا رہا ہوں. میں نے 90s کا سروس میں گزارے 11 سال, اور بہت ایسی سروس میں گزارے جو ہر کسی کو اس کا تجربہ نہیں ہوتا ہے. ہمیں بہت ساری چیزیں پہلے سے پتہ چلتی ہیں, ہم وہ دیکھتے رہتے ہیں. اب یہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کو ہینڈل کس طرح کریں گے. یہ جو ٹھنڈے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے جو بنا کے آگے کر دیتے ہیں نا, اس کے بعد کیا ہوتا ہے ان کی بلا سے. انہوں نے کیا کرنا ہے, جنہوں نے بنایا ہے, انہوں نے ٹکٹ کٹانا ہے, بھاگ جانا ہے امریکہ, بھاگ جانا ہے لندن, بھگتے نہیں ہم لوگ. اچھا, تو آپ کے ہی اس بات سے میں ایک سوال اخذ کر رہا ہوں کہ وجہ کیا ہے. مطلب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 70 سالوں میں جو بھی حکمران آیا اس کی کوشش یہ رہی کہ کسی طرح قوم کو جو ہے وہ یہی طبقاتی نظام, طبقاتی فرق اس سے نکالا جائے. وہ اپنی یا تو وہ اپنی کوشش کرتے ہیں یا اپنا اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے ایسے ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں. دیکھیں کھوکھلے نعرے ہیں, طبقاتی نظام. آپ مجھے بتائیں, پاکستان آل انڈیا مسلم لیگ میں زیادہ تر لوگ بنانے والے جو تھے وہ زیادہ تر جاگیردار طبقے کے تھے, سوائے چند گنے چنے لوگوں کے. زیادہ تر جاگیردار تھے, زمیندار تھے, سردار تھے, قوانین تھے, ملک تھے. اور جو اپر مڈل کلاس کی ایلیٹ تھی نارتھ انڈیا کی اور بامبے کی, وہ سب بڑے پڑھے لکھے لوگ, ہائیلی کوالیفائڈ باہر کے پڑھے لکھے لوگ, آدھے انگریز تھے وہ لوگ, ٹھیک ہے نا. کون سا طبقاتی نظام بھائی؟ طبقات تو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں, زکوٰۃ کیوں رکھی ہے؟ پھر آپ مجھے بتائیں صدقہ زکوٰۃ کیوں رکھی ہے؟ آپ کیسے تقسیم ختم کر دیں گے؟ یا تو پھر آپ اعلان کریں ہم تمام طبقاتی نظام ختم کر رہے ہیں, ہم مارکسزم اور سوشلزم لے کے آ رہے ہیں. اسلام ہوگا, اسلام میں طبقاتی نظام رکھا گیا ہے, بلٹ ان ہے. کوئی غریب ہے, کوئی امیر ہے, کوئی بادشاہ ہے, کوئی فقیر ہے, اس طرح رکھا گیا ہے. ایک کیسے کر دیں گے آپ؟ یہ آپ کی خوابی باتیں جو ہے نا, خواب کی باتیں, کہانیاں والی, مطلب دل سمائی باتیں, جو مالائی باتیں, یہ پتہ نہیں کس خیال میں رہتے ہیں, ان کو اندازہ ہی نہیں ہے. نہ ان کو پولیٹیکل سائنس کا پتہ ہے, کلاسیکل تھیوریز کا بات کرتے ہیں, یہ جان لاک, ہابس, ان کی بات کرتے ہیں, اس کو یہ مکس کرتے ہیں اسلام کے ساتھ. نہ وہ رہتا ہے, نہ یہ رہتا ہے, جوتیوں مدار بڑھ جاتی ہے. اچھا, دینی تعلیم کے حوالے سے عامر صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن کی تعلیم دی جائے گی. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, قرآن کی تعلیم دے بچوں کو. لوگ گھروں پہ اپنے قاری لگواتے ہیں بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوانے کے لیے. تو اس میں حرج کیا ہے, اور کیا یہ احادیث کا علم بھی ہوگا اور ساتھ میں تفسیر بھی پڑھائیں گے کہ یہ سب کچھ شامل ہوگا اس میں؟ اور اگر شامل ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں میں بتا دیتا ہوں آپ کو صاف صاف. قرآن کی تعلیم جو ہے ہم نے تو گھر میں پڑھا. ہمارے والدین نے ایک خاتون کو رکھا تھا, حافظہ تھی, وہ گھر پہ آتی تھی ہمیں پڑھانے. ہم لوگ اسکول میں جانے سے پہلے میں نے قرآن شریف ختم کیا ہے, شروع کیا ہے اسکول میں جانے سے پہلے, بتا رہا ہوں میں آپ. اور پھر اس کے بعد ایک حافظ صاحب آتے تھے, وہ ہمیں پڑھاتے تھے گھر پر, ٹھیک ہے. اور تربیت کی جہاں تک بات ہے تو میری والدہ نے تربیت دی ہے. کس سے دی ہے تربیت؟ سنے اب آپ, پشتے زیور کے اندر بچوں کی تربیت کا طریقہ بھی ہے. میں ساری دیکھیں میں بات کریٹیکل ہوں موضوعوں کے اوپر, لیکن جو بات صحیح ہے میں وہ کر بھی دیتا ہوں. اور ہمیں
بچپن میں جو تربیت دی گئی اسماعیل میٹھی کے 3 کتابیں ہوتی تھی اردو کی، پہلی دوسری تیسری کتاب ہمیں وہ پڑھایا گیا، گھر میں پڑھائی تھی، گھر میں پڑھاتی تھی ہماری والدہ، تختی بھی انہوں نے لکھوائی ہے. تو یہ تربیت تو گھر میں سے ہوتی ہے نا. تو فیملی انسٹیٹیوشن برباد ہوا ہے. عورتوں کو چاہیے آزادی، ٹھیک ہے نا، اب آزادی چاہیے، وہ ہاف بیک باتیں کر رہے ہیں نا لوگ. فیملی انسٹیٹیوشن برباد ہوا ہے تو تربیت برباد ہوئی. اب وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے سر پہ جو بلا تھی وہ اٹھا کے اسکول پہ ڈالیں، اسکول جانے بچے جانے. یہ بات نہیں ہے. تربیت ماں باپ کو کرنی ہوگی، اگر پیدا کیا ہے تربیت بھی کریں گے، ذمہ داری اٹھائیں. یہ ایسا نہیں ہے گھر میں پڑھاتے آپ کو، ٹھیک ہے حدیث ہے، بچے حدیث پڑھیں گے. آپ کو پتا ہے آج کل کا دور کس قسم کا ہے؟ انٹرنیٹ کھلا ہوا ہے. چلو 5ویں تک تو بچہ اتنا سمجھ نہیں ہے کہ انٹرنیٹ کی ضرورت سے آگے 12ویں تک جائے گا اور وہ انٹرنیٹ پہ کھولے گا کہ فلانے مولوی صاحب تو یہ کرے تو فلانے مولوی صاحب یہ کرے تو مصیبت ہو جائے گی. اسکول کے اندر ہی شروع ہو جائے گا. یہ سارے لشکر جو مختلف شہروں میں مدرسوں میں بنے ہوئے تھے، اسکولوں کے اندر بنے ہوئے ہیں. یہ پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں. اور پھر جو بنانے والے ہیں مجھے یہ بتائیں، میں نام کسی کا نہیں لوں گا یہاں پہ، جن لوگوں نے یہ کورسز بنائے ہیں جو انسٹیٹیوٹ میں ہیں، جو بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں جو پیچھے ہیں، ذرا وہ بتائیں ان کی تعلیم کہاں کی تھی، ان کا خود کا اسلام پہ کتنا عمل ہے، وہ پردہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ان کی شریف داڑھی ہے کہ نہیں داڑھی. میں نے آپ کو یہی کہا نا، اسلامیات فزکس کیمسٹری اور انگلش نہیں ہے، اسلامیات دین ہے. دین کو مانا جاتا ہے ایز اٹ از لٹرلی، جیسا ہے ویسا ہی مانیں. اگر آپ دین کو انفورس کر رہے ہیں یا امپوز کر رہے ہیں تعلیمی اداروں کے اوپر، تو وہ صرف سبجیکٹ نہیں ہے، وہ آپ کے ایمان کا بھی حصہ ہے. اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ دین کو امپوز کر رہے ہیں، لے کے آ رہے ہیں دینی ریفارم، تو آپ کو فالو کرنا پڑے گا اور پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہ ہاں میں بھی فالو کرتا ہوں. پھر آپ یہ ٹی وی پہ بیٹھ کر بے پردہ آ کے نہیں آ سکتے ہیں، بالکل نہیں آ سکتے. پھر آپ یہ کانفرنسز میں مخلوط جو کانفرنسز ہوتی ہیں عورتوں کی مردوں کی، اس میں پھر اس طرح نہیں بیٹھ سکتے آپ. پردہ آپ کو کرنا پڑے گا. پھر اسلام میں صرف حدیثیں جھوٹ پر یہ ہم لوگ یہ اس پہ نہیں ہے. اسلام میں حدیثیں پھر بہت ساری چیزیں حدیثوں میں، یہ صرف 10% ہے جو ایتھکس بتا رہے ہیں نا، صرف 10% ہے. 90% جو ہے ذرا پڑھیں. اب میں بتا دیتا ہوں آپ کو، اسلامی تہوار کا اور اسلامی تمدن تہذیب کا ذکر ہے. اس کی انٹرپریٹیشن کون کرے گا اسلامی تہذیب کی؟ ایرانی تہذیب کچھ اور ہے، جو مسلمانوں کی ایرانی تہذیب ہے بالکل کچھ اور ہے. عربوں کی تہذیب بالکل کچھ اور ہے. جو مسلمان پنجابی اس کی تہذیب بالکل کچھ اور ہے. جو مسلمان سندھی ہے اس کی تہذیب بالکل کچھ اور ہے. اور جو نارتھ انڈیا کی اردو اسپیکنگ نفرات ہے ان کی تہذیب بالکل کچھ اور ہے. ٹھیک ہے. اور پھر انہی طبقات میں جو ہم نے آپ کو بتایا، ان کے اندر جو ہندو، نارتھ انڈیا کے اندر ہندو بھی ہیں جو کہ بالکل آپ کو پتہ نہیں لگے گا. اگر وہ آپ کو پتہ ہی نہیں لگے مسلمان نہیں تو پتہ بھی نہیں چلے گا. جو آج سے کچھ سال پہلے سے تھا. اسی طریقے سے سندھ کے اندر جو سندھی ہیں اس کے اندر ہندو بھی ہے. آپ پہچان نہیں سکتے. میں تو ہندی ہوں، آئی سندھی مائی سیلف، مجھے تو پتہ ہے نا. وہ ان کے بہت سارے الفاظ کے اندر ان کے تکیہ کلام میں ماشاء اللہ انشاء اللہ لگا ہوا. یہ کلچرل چیزیں ہیں نا. اسی طرح میں آپ سے کہہ رہا ہوں بہت ٹرکی چیز ہے. ان کو نہ کلچر کا اندازہ ہے، نہ ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا اندازہ ہے، نہ ان کو یہ اندازہ ہے کہ گلی محلوں کے اندر کس قسم کی فضا پھیلی ہوئی ہے. بس ان کو یہ ہوتا ہے کہ بس ہمارے سی وی پہ لگ جائے گا کہ ہم نے ایجوکیشن تمام کری تھی. بڑا تلوار چلائی ہم نے، یہ تلوار چلائی. اچھا، آپ کا خیال، آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ شاید یہ حکمران طبقہ جو ہے وہ شاید یہ چاہتا ہے کہ نیشنلزم کو فروغ ملے، ایک قوم بن جائے، پاکستانی قوم بن جائے، شاید اس لیے یہ اس طرح کے راستے نکالتے ہیں؟ تو قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے تمہارے اندر مختلف قبیلے اور قومیتیں پیدا کری تاکہ تمہاری شناخت ہو سکے. تو یہ ایک قوم کیسے بن جائیں گے؟ ایک قوم، دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں، متحدہ قومیت والے مسئلے پر آل انڈیا مسلم لیگ اور دارالعلوم دیوبند کا بہت بڑا اختلاف ہوا ہے. میں نے اس میں کتابیں ڈالی ہوئی ہیں ٹویٹر پر، وہ پڑھ لیں. متحدہ قومیت کے مسئلے کے اوپر وہ حسین احمد بدری صاحب ہندوستان کے اندر رہنے والی تمام قوموں کو، اس میں انہوں نے ہندوؤں کو بھی شامل کر لیا تھا. تو ایک ہی قوم ہے. اس بات پر یہ اختلاف کی بات کرتے ہیں. اس بات پر علامہ اقبال نے ان کو ابو لہب کہہ دیا تھا، تکفیر کی تھی. تکفیر تو ہمارے بڑے لوگوں نے شروع کری سیاسی اختلاف کے اوپر. اس نے ایک انٹرپریٹیشن دی ہے نا، آپ نے اس کو ابو لہب کہہ دیا. پھر آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو کچھ علامہ اقبال کے بہت سارے اشعار ہیں وہ ڈائریکٹ قرآن حدیث سے ٹکرا رہے ہیں. کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیے میں بتاؤں آپ کو، یہ شاعری ایسٹیٹکس ہے، جمالیاتی چیز ہے، شاعری ہے صرف. اس کے بارے میں مذہب بڑا واضح ہے. آپ نے قرآن شریف پڑھا ہوگا، اس میں باقاعدہ مذمت کی گئی شعراء کی، اور کہیں نہیں کہا گیا کہ علامہ اقبال اس تنقید سے ابھر رہے ہیں. شعراء کو جنرلی کنڈیم کیا گیا. کیوں؟ کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں، اور ہر وادی کے اندر گمراہ ہے، جھوٹے بھی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو آپ کو کوئی اور نہیں کہے گا. اس لیے نہیں کہے گا کہ لوگوں کو انٹرسٹ ہوتے میرا مفاد کچھ نہیں ہے. مجھے نہیں آ رہا ٹی وی چینل پہ، نہ مجھے کوئی سیلیبریٹی بننا ہے. مجھے جو چیز بری لگتی ہے میں تھک کر کے کہہ دیتا ہوں منہ کے اوپر، چاہے کسی کو اچھی لگے چاہے کسی کو بری لگے. میری طبیعت میں نہیں ہے یہ منافع، ویسے کسی کو سے نہیں ہوتا ہے. تو آپ ایک سوچ لیں نا
کبھی آپ ڈاکٹر صاحب کو بلا کے بیٹھا لیتے ہیں, کبھی آپ اٹھا کے بیٹھا لیتے ہیں غامدی صاحب کو, کبھی آپ مودودی کو لے آتے ہیں, کبھی آپ طاہر القادری کو لے آتے ہیں, کبھی آپ شاہد نورانی کو لے آتے ہیں, کبھی آپ پروفیسر رسول کو لے آتے ہیں. قوم کو تو آپ نے بے غرق کیا, قوم کے جو قوم کا فکری عمل ہے جس سے وہ سوچ سکے انڈیپینڈنٹلی, اس کو تو آپ نے بڑا غلط کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں میرے خاندان میں دور دور تک کوئی غیر مقلد اہل حدیث نہیں سوائے میرے, مجھے تو کسی نے فورس نہیں کیا, میں خود پڑھا, خود نتیجے میں پہنچا, میں فالو کرتا ہوں اس کو اور ریلیجسلی فالو کرتا ہوں. تمام تر انسانی خامیوں, غلطیوں, گناہوں کے باوجود میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ میرے نزدیک سب سے بہترین انٹرپریٹیشن جو ہے امام ابن تیمیہ کی, محمد بن عبد الوہاب کی, اور ان لوگوں کی انٹرپریٹیشن کی تو بڑھ سخت ہے لیکن کھری ہے, اسٹریٹ ہے, میں اس کو فالو کرتا ہوں. اب آپ, میں سیدی صاحب آپ سے کہتا ہوں سیدی صاحب کینڈی آپ میرے ساتھ کر لیں, آپ کر لیں گے, میرے باپ کی تو آپ کو ہاتھ لگائیں گے کبھی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں چوائس آپ لوگوں کو چھوڑیں, ماں باپ پہ چھوڑیں, بچوں پہ چھوڑیں. دیکھیں سمپل سا طریقہ ہے, بچوں کو آپ نے بتا دینا ہے کہ یہ بیٹا اسلامی کتابیں 12ویں تک پڑھیں, ان کو دے دیں, پورے 12 سال تک ان کو دے دیں کہ یہ اسلامی کتابیں, آپ کا صرف ایک ٹیسٹ ہوگا 12ویں جماعت کہ آپ نے اسلام سے کیا سیکھا, کیا پڑھا, آپ اس کو کس طرح پاتے ہیں, اس پہ آپ تھیسس لکھ کے لیں. نہ پڑھائیں بچوں کو, آپ مجھے بتائیں سیگریگیشن پرائمری لیول پہ سیگریگیشن ہوگی. مطلب اگر کسی کا بچہ قادیانی ہے, ظاہری بات ہے قادیانی ہے, اس ملک کا حصہ تو ہے نا, آپ ان کو پسند نہیں کرتے, کافر وہ ٹھیک ہے, الگ بات ہے, لیکن اس ملک کا حصہ ہے, ہندو اس ملک کا حصہ ہے, عیسائی اس ملک کا حصہ ہے, سکھ اس ملک کا حصہ ہے, پارسی جتنے بھی بچ گئے اس ملک کا حصہ ہے. آپ کیا چاہتے ہیں کہ ایک کلاس کے اندر مسلمان بچوں کے اندر تفریق ہو جائے گی؟ آپ کیا کر رہے ہیں کہ بچے اس کلاس میں سے اٹھ کر الگ چلے جائیں؟ ایک قوم بنانا چاہ رہے ہیں, ڈیوائڈ بھی کرنا چاہ رہے ہیں, ایک وقت دو چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا عارف صاحب آپ کی بات درست ہے, لیکن دیکھیں نظام تعلیم میں نقائص تو موجود ہیں ہمارے, جو نصاب ہے یا نظام ہے اس کو بہتر ہونے کی ضرورت تو بہرحال ہے, وہ اس طرح نہ ہو, دوسرے طریقے سے ہو, لیکن ضرورت تو بہرحال ہے. تو وہ درست کیسے ہوگا, پھر اس کو صحیح کیسے کیا جائے؟ دیکھیں یہ بہت صبر آزما ہوتا ہے, تھوڑا ٹائم لگے گا. میں نے وہی کہا نا آپ سے, یہی لوگ جن لوگوں نے بنایا ہے, جو خاتون ہیں جنہوں نے بنایا, میں ان کی جو کمپیٹنس ہے بالکل اگلی اٹھاؤں گا, از اے ویری کمپیٹنٹ لیڈی. اور اختلاف ہو سکتا ہے, میں صاف کر دیتا ہوں, وہی کلیئر کر دیتا ہوں, مجھے ان کی جو بہت ساری باتیں تھیں اختلاف ہے, میں ابھی آپ سے آن لائن کہہ رہا ہوں, لیکن اختلاف کا طریقہ ہمارے یہاں دو ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں لوگ, جو ان کے ساتھ جس قسم کے ٹوٹ پہ ہوئے وہ بھی غلط تھے, اور جو ان کی حمایت پہ ٹوٹ ہوئے وہ بھی غلط تھے, دونوں غلط ہیں. اعتدال ہونا چاہیے بھائی, انہوں نے رائے دی ہے نا, آپ طریقے سے بات کریں نا. خاتون ہے, خاتون کے ساتھ, خاتون ہو کوئی بھی ہو, بالخصوص خاتون کا احترام لازم ہے. یہ ہوگا, بالکل ہوگا, لیکن کب ہوگا؟ جب آپ اس کا جو لوگ اس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں جب تک ان کو انوالو نہیں کریں گے, جب تک یہ اچھا مؤثر نہیں ہوگا. دیکھیں میں آپ کو اس کی مثال دے کے بتاتا ہوں. سائبر کرائم لا آیا, تو مجھے محترمہ نسیم زہرا صاحبہ میں اسلام آباد میں تھا, مجھے کہا تم عامر شو میں آ جاؤ, میں چلا گیا شو میں. تو اس میں اویس لغاری صاحب تھے, تو مجھے ویسٹ کی باتیں بتانے لگے کہ اس قسم کے قانون تو ویسٹ میں بھی ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو میں نے ان سے صرف ایک بات کہی, اس میں فری عزیز بھی تھی میرے ساتھ, اور میں نے ان سے صرف ایک بات کی, میں نے کہا لغاری صاحب ایک بات بتائیں, آپ ویسٹ کے قوانین کی ہمیں مثال دے رہے ہیں کہ ویسٹ میں بھی سائبر قوانین اس طرح کے ہیں. تو میں نے کہا ویسٹ میں تو بہت ساری چیزیں ایسی اور لبرٹیز ایسی ہیں جو میں کھل کے آپ کہنا نہیں چاہ رہا ہوں ٹی وی پر, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس وقت بہت اویس لغاری صاحب, وہ انوش رحمان صاحبہ کہہ رہی تھی کہ اس سے بہتر تو لا کوئی ہے ہی نہیں سائبر کرائم لا سے, اب بھگتے ہیں, بھگتا خود بھی انہوں نے. تو پھر یہی کراچی میں کیپٹل ٹی وی پہ مجھے بتایا شہزاد رضا نے, اس وہاں بھی میں نے کہا میں کسی قسم کے سینسرشپ کا قائل نہیں ہوں, سوائے اس کے کہ کوئی آدمی اپنی کتاب کے ذریعے یا کوئی آدمی اپنی تقریر کے ذریعے کسی کو قتل و غارت گری پہ اکسا رہا ہے, ہاں اس پہ پابندی رکھنی چاہیے. لیکن کتابوں پہ پابندی, سینسرشپ نہیں, یہ حل نہیں ہے, یہ 21ویں صدی کا حل نہیں ہے. آپ کیا کر رہے ہیں, اس سے نقصان ہوگا, فائدہ نہیں ہوگا. تو اس وقت وہ تعلیم, اب یہی چیز میں بتا رہا ہوں آپ کو, سائبر کرائم لا بہت اچھا لگتا نا اس وقت, گٹوں میں بیٹھ گئے سب کے. صحیح. اچھا اب ایک طرف نصاب تعلیم کی بات ہوتی ہے کہ یکساں ہو, پھر دوسری طرف جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے کئی کتابوں پر. ابھی آپ نے دیکھا پچھلے دنوں پابندی لگائی گئی, کتاب پر پابندی لگانا, تو پھر مطلب یہ کنٹرڈکشن نہیں ہے دونوں اس میں؟ دیکھیں مجھ سے کچھ سال پہلے شہزاد رضا نے پوچھا تھا, اور رضا ممی صاحب کو, ماوی کو, اور لوگوں کو ٹیگ کر کے پوچھا, عامر بھائی غنیت الطالبین بین کیوں کر دی پاکستان میں؟
7 سال پہلے. تو میں نے کہا اس میں تکفیر فرمائی گئی ہے تمام مکاتب فکر کی. تو میں نے ابھی کوٹ بھی کی وہ کتاب کہیں, میں نے کہا پڑھے. میں نے کہا دیکھیں میرا اس معاملے میں ذرا وہ ہے, بہت پراؤڈ ہے ویژن. جو پرانے بڑے بڑے محقق علماء تھے, جو محدثین گزرے, دیکھیں میں تو اہل حدیث ہوں نا, میں تو اسی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتا ہوں. تو اہل حدیث حضرات نے, محدثین نے بڑی کتابیں لکھی ہیں, کیونکہ اہل حدیث جو ہے وہ غیر مقلد ہوتے ہیں, تو وہ کسی بات کو تحقیق کے بغیر آگے نہیں بڑھتے. انہوں نے ہر کسی کو جھٹلایا ہے, انہوں نے مختلف مکاتب فکر کو جھٹلایا ہے. میں کسی کا نام نہیں لوں گا یہاں پر, وہ مناسب نہیں نام لینا کسی کا. تو انہوں نے اس مکاتب فکر کی کتابیں پڑھ کر جھٹلایا نا. میں ایک آرگومنٹ ہے میرا کہ اگر آپ کسی کو جھٹلانا ریفوٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کتاب پابندی لگانے سے کیسے ہوگی؟ آپ وہی کتابیں لا کے دیں بچوں کو کہ بچوں یہ پڑھو, یہ پڑھو, اس پہ جواب لکھو. وہ کتابیں مدرسوں میں دی جائیں, وہ کتابیں اسکولوں میں دی جائیں, جس کو یہ آپ اعتراض سمجھتے ہیں, علمی جواب دیا جائے تاکہ بچے پڑھیں, مقلد نہ بن جائے. دیکھیں ہم جیسے مقلد ہیں, ہمارے اہل حدیثوں میں تقلید حرام ہے ہمارے. ہم تقلید مذہب میں بھی کسی کی نہیں کرتے, بالکل نہیں کرتے. آپ نے اگر مذہب فالو کرنا ہے, مذہب جس پہ آخرت میں فیصلہ کرے گا اللہ تعالیٰ کہ کس نے جہنم میں جانا ہے, کس نے جنت میں جانا ہے, جب اس چیز کے اندر تقلید حرام ہے تو یہ ہمیں تقلید کرانا چاہ رہے ہیں کتابوں کی. نہیں, انڈیپینڈنٹ تھنکنگ ہونی چاہیے, بالکل ایک دائرے میں رہتے ہیں, بالکل ہونی چاہیے, اس کی اجازت بھی ہونی چاہیے. آپ جب تک اس طرح کے اسکالر پیدا نہیں کریں گے, آپ کدھر لے کے جا رہے ہیں ملک کو؟ آپ کو پتہ ہے احسان اکرام صاحب آئی سی ایس افسر تھے, علامہ اقبال کے شاگرد بھی تھے. انہوں نے کوثر سیریز کی 3 کتابیں لکھی, رود کوثر, موج کوثر, آب کوثر. اس کے اندر انہوں نے جس قسم کی چیز لکھی, اس میں ایک چیز نے مجھے کلک کیا. ایک کتاب, اس کا نام ایکچولی نام یاد نہیں ہے. اس میں انہوں نے لکھا کہ ہندوستان سے سنسکرت زبان کی کتابیں بغداد گئی ہیں اور مسلم دنیا میں گئی ہیں, اور وہاں پر عربی علماء نے سنسکرت کتابوں کا ترجمہ کیا ہے, اس کو عربی میں ڈالا ہے, میتھمیٹکس کے اوپر, الجبرا کے اوپر, صوفیزم کے اوپر, اور میڈیسن کے اوپر, اور لٹریچر کے اوپر, اور مختلف فنون کے اوپر. یہ مکتبہ ثقافت اسلامیہ لاہور, ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور سے چھپی ہوئی 3 کتابیں, موج کوثر, آب کوثر, رود کوثر. یہ تینوں کتابیں بہت اچھی کتابیں پڑھنے کے لیے, تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ مسلمانوں کا دور حکومت ہندوستان میں تھا, اس میں کیا کیا چیزیں ہوئی, آپ کو بیسک آئیڈیا ہوگا. اب ان بچوں کو, آج کل کے بچوں, یہ بڑے لوگوں کو تو پتہ ہے ان کتابوں کا نام, بچوں کو پتہ بھی نہیں ہے ان کتابوں کا. میں 2-3 دفعہ ڈالی ٹویٹر پہ کہ پڑھے لوگ, میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا, میں ڈالتا ہوں کتابیں تاکہ لوگ پڑھیں, ریڈ. جتنا پڑھیں گے تو ان کا دماغ کھلے گا. ہر قسم کی کتابیں ڈالی ہیں. اس میں یہ لکھا تھا, اب آپ سوچیں کہ عرب عباسی دور میں یہاں سے کتابیں گئیں ہندوستان سے, بلکہ اسی کے اندر ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ کوئی خلیفہ بیمار ہو گیا تھا, تو ہندو طبیب گیا تھا یہاں سے, ہندوستان سے, اس نے جا کے علاج کیا. یہ 60s کے اندر, یہ بلکہ پارٹیشن سے پہلے بھی کتاب یہ آئی تھی, اور کئی ایڈیشن اس کے چھپ چکے ہیں. یہ کتاب پڑھنے والی کتاب ہے. تو تحقیق کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے پابندی نہ ہو, بالکل کھلا ہو, آپ کو ساری چیز لکھنے کی, بولنے کی اجازت ہو. آپ نتیجہ کیسے ڈرا کریں گے, کنکلوژن کیسے ڈرا کریں گے, جب تک آپ ملٹیپل سورسز, ڈائیورس سورسز نہیں پڑھیں گے. دیکھیں میں مذہب بھی پڑھتا ہوں, جتنا بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی, توفیق دی, اتنا ہی پڑھتا ہوں. میں پولیٹکس بھی پڑھتا ہوں, ہسٹری بھی پڑھتا ہوں, ہسٹری زیادہ پڑھتا ہوں. اور اسی سے آپ نے مقدمہ ابن خلدون اگر آپ پڑھ لیں, لوگوں نے تو پڑھا نہیں ہے, آپ اسے پڑھیں. پارٹیشن سے پہلے اس کا ترجمہ ہوا تھا, اور اس زمانے میں الہ آباد کے بہت بڑے عالم تھے حکیم احمد حسین الہباری صاحب, انہوں نے اس کا ترجمہ کیا تھا. آپ وہ ترجمہ پڑھیں تو صحیح, آپ کا دماغ گھوم جائے گا. اس نے جس چیز کو ڈسکس کیا ہے, کیمسٹری ڈسکس کی ہے ابن خلدون نے, فزکس ڈسکس کی ہے, ایسٹرونومی ڈسکس کی ہے, صوفیزم ڈسکس کیا ہے, میجک ڈسکس کیا ہے, میسمرزم ڈسکس کیا ہے, ہیپنوٹزم ڈسکس کیا ہے, بچوں کی تعلیم ڈسکس کی ہے. اچھا, دنیا جغرافیہ ڈسکس کیا ہے. آپ کے خیال میں اگر ابن خلدون نے سب چیزیں ڈسکس کری ہے, تو ظاہر بات ہے ابن خلدون اگر پڑھا ہوگا, تو آج سے 600-700 سال پرانی بات ہے, تو اس نے ساری چیزیں پڑھی ہوں گی, تبھی یہ ڈسکس کیا نا. آپ ابن خلدون کی تعریف تو کرتے ہیں, اس کا مقدمہ نہیں پڑھتے, تاریخ پڑھتے ہیں. مقدمہ پڑھے, میں کہہ رہا ہوں نا, مقدمہ 2 والیوم میں ہے, وہ پڑھے تو صحیح, آپ کا دماغ گھوم جائے گا. اس نے جو ڈبیٹس کی ہیں, پھر یہ کہتے ہیں کتابوں پر پابندی. اس نے تو کالے گازو کو بھی ڈسکس کیا, اس نے تو صوفیزم کو بھی ڈسکس کیا, اس نے تو بہت ساری چیزیں ایسی ڈسکس کری ہے کہ
میں وہ ڈسکس بھی اب نہیں کر سکتے لوگ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر، کریں تو نہیں ڈسکس، اپنے خندون کو پڑھیں تو صحیح. آپ اس کی تعریف تو کرتے ہیں، اس کو پڑھتے نہیں، پڑھیں. اچھا، اب آپ نے جو بات کی کہ جو تاریخ کے حوالے سے گفتگو کی آپ نے، اب تاریخ تو تاریخ ہے، اس کے اوپر پھر ہمارے یہاں تو سب سے پہلا سوال یہ اٹھ جاتا ہے پڑھتے ہوئے بھی اور پڑھاتے ہوئے بھی کہ اس تاریخ، اس کتاب کا مصنف کون ہے، اس کا مسلک کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو گیج کرتے ہیں کہ جی اس میں کتنی سچائی ہوگی ہے، کتنی، اپنے حساب سے، اپنی سوچ کے اور اپنے حساب سے ہم یہ طے کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں مولانا وحید الدین خان صاحب کی کتاب ہے اسباق تاریخ، اس میں انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے تعصب کی انتہا، بہت خوبصورت مضمون ہے. اس میں انہوں نے 2 کتابیں بتائی ہیں، آپ کو سن کے حیرت ہوگی، شاید آپ کو بھی پتہ نہ ہو. ایک کتاب ہے لسان العرب ابن منظور افریقی کی، ڈکشنری ہے اور تمام مدرسوں میں رائج ہے. آپ کو پتہ ہے ابن منظور افریقی کون تھے؟ شیعہ تھے. اور سنیں دوسری تفسیر ہے زمخشری، تفسیر الکشاف زمخشری، تفسیر الکشاف ہے زمخشری. تو وہ جو ہے علامہ زمخشری معتزلی تھے. معتزلی ایسے ہوئے جیسے سر سید پرویز اور اس طرح کے دیگر لوگ. وہ تفسیر ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے. بھائی پہلے کے لوگ بہت زیادہ ٹالرنٹ تھے. آپ کو پتہ ہے بہت سارے، آپ اگر رجال احادیث کی کتابیں ہیں، اس میں جو راویوں کا حال ہے، اس میں بہت سارے راویوں کا ذکر لکھا ہے. تو بہت سارے راوی جو سنی کتابیں میں موجود ہیں، پرانی احادیث کی کتابوں میں، مکتبہ فقہ جعفری سے تعلق ہے، جعفر کے حیرت ہوگی سیاستہ کے اندر موجود ہے ایسے راوی، سیاستہ کے اندر ایسے راوی موجود ہیں جو مکتبہ فقہ جعفری سے تعلق ہے ان کا. پھر ٹھیک ہے اعتدال. اور پھر پتہ ہے یہ چیزیں جو بڑی ہیں نا، جہالت کی وجہ سے بڑی ہیں. کتابیں عام کرتے ہیں، پورٹل بنائے، بہت سارے پورٹل بنائے. جن لوگوں جن خاتون نے یہ بنایا ہے اپنا یہ کورس، ان کی بہت بڑی فاؤنڈیشن ہے لاہور میں اور بہت بڑی لائبریری ہے ان کی. جا کے دیکھیں تو صحیح لائبریری. کسی کو کریڈٹ ایسے آپ کرٹیسائز نہ کریں، کسی کو وہ کریڈٹ بھی دیں، پورا کریڈٹ دیں. لائبریری ہے، میں کہتا ہوں ہر جگہ ہر شہر میں لائبریری کھولیں، لٹریری فیسٹیولس کرائیں، کتابوں کے اوپر وہ بنائیں، لوگوں کو بلائیں، بچوں کو بلائیں، اسٹوڈنٹس کو بلائیں، ماہرین کو بلائیں، کتابوں پڑھیں. آپ مجھے بتائیں نا، شام 7 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک پرائم ٹائم کے اوپر اتنے واحد سیاسی پروگرام آتے ہیں اور جملہ جو ہے لوگوں کو مزید جاہل کرتے ہیں. کوئی ایک پروگرام مجھے بتائیں جو اس قابل ہے جس کو باقاعدہ ٹویٹ کیا جائے. کوئی اس قابل نہیں ہے کوئی پروگرام. کوئی کتابوں کے اوپر پروگرام نہیں ہوتا، کوئی شاعری کے اوپر پروگرام نہیں ہوتا، موسیقی کے اوپر پروگرام نہیں ہوتا. وہی جہالت، وہی سیاسی کھاڑ پھچاڑ کے اوپر، سیاسی کشتیوں کے پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں. لوگوں کو تو آپ نے جہالت کی گٹر میں خود کرایا ہے. کتابیں ڈسکس ہوتی تھی. ضیاء الدین کا شو دیکھے پرانا، نکال کر بیٹھے بیٹھ پڑا، پتہ چلے کہ شو کیسا ہوتا تھا، تفریحی شو بھی کیسا ہوتا تھا. مطلب اس سے آدمی سیکھ کے کچھ ہوتا تھا. بہترین اس میں شاعری ہوتی تھی، بہترین تجربہ ہوتا تھا. اب یہاں باتیں بھی کر سکتا ہے، میں یہی کہہ سکتا ہوں. ایسے تو آپ کا خیال ہے کہ یہ اگر یکساں یہ نصاب تعلیم اگر لاگو کیا جاتا ہے تو اس سے معاشرے میں تقسیم بڑھے گی، نفرت بڑھے گی، بجائے اس کے کہ وہ چیز کم ہو؟ مذہب نکال دیا جائے تو کچھ بھی نہیں بڑھے گا. اور مذہب نکال دیا جائے، مذہب بالکل نکال دیا جائے، آپشنل رکھا جائے مذہب ایک. اور جو پاکستان کی ہسٹری ہے اس کے ملٹیپل سورسز داخل کیے جائیں. ایک کتاب نہیں جو آپ پڑھا رہے ہیں مطالعہ پاکستان، نہیں، یہ بیوقوفی کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا، جب تک وہ کریکلم میرے پاس نہیں آتا میں نے اس پہ کمنٹ نہیں کرتا کہ انہوں نے کیا ایڈ کیا کیا نہیں کیا. بری باتوں کی زیادتی ہوگی، بغیر دیکھے کسی پہ کمنٹ کرنا توبہ کرنا، گناہ ہے وہ توبہ کرنا. تو ملٹیپل سورسز ہوں کتاب کے عزیز کی بھی کتابیں ہونی چاہیے، زاہد چودھری صاحب کی بھی کتابیں ہونی چاہیے، ڈاکٹر مبارک علی کی کتابیں ہونی چاہیے، اور بہت سارے مصنفین ہیں ان کی کتابیں ہونی چاہیے. احمد بشیر صاحب ہیں، پیش نیر صاحب ہیں، پرویز البائی صاحب ہیں، اور بھی بہت سارے مودودی صاحب ہیں، ان کی بھی کتابیں ہونی چاہیے. سب کی کتابیں ہونی چاہیے، پرویز صاحب کی بھی کتاب ہونی چاہیے، تاکہ بچے پڑھیں اور اپنا کنکلوژن خود ڈرا کریں، ان کو چوائس دیں. اور ایک چیز میری ریکویسٹ ہے، اس انگریزی کو رائج کریں زیادہ سے زیادہ. اس وقت دنیا کی بہترین زبان انگریزی ہے اور تمام لیٹسٹ ریسرچ انگریزی میں ہو رہی ہے، اس کے اندر کتابیں مل جاتی ہیں. تو یہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہوگی کہ ان پہ زبانیں تھوپنا نہیں. زبان شوق سے پڑھائی جاتی ہے. آپ زبان سکھانا چاہتے ہیں نا، اس کو پروموٹ کرنے کا طریقہ کہ دیکھو اگر یہ تم زبان پڑھو گے
तुमको इतने नंबर मिलेंगे, तो वो जबान शौक से पढ़ेगा। आपने डंडा लेकर उसको जबान वापिस कर दी तो क्या उससे उसको पता है, उससे काउंटर प्रोडक्टिव होगा क्या, वो जबान से नफरत करने लगेगा। इंग्लिश का है, इंग्लिश का अगर आपको कंपलसरी कर रहा है तो इंग्लिश करें, क्योंकि दुनिया में रिसर्च इंग्लिश में हो रही है। तमाम इंटरनेट के ऊपर जो सारी चीजें जिसपे मतलब मैसिव किस्म की चीजें मौजूद है वो इंग्लिश है, तो उससे फायदा होगा लोगों को, बच्चों को फायदा होगा, वो कम्पीट कर सकेंगे आगे जाके इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। मेरा मकसद ये है कहने का। और मेरा जहाँ तक अगला इंग्लिश सवाल, मैं अगला आपसे ये जबान के हवाले से पूछना चाह रहा था कि कई किताबें ऐसी हैं, कई मजामीन ऐसे हैं जिनमें उर्दू में किताब ही नहीं है। उर्दू की किताबें अगर है भी तो वो शायद एक आध कोई किताब होगी, वो पूरे मजमून का अहाता नहीं करती। नहीं, अब आप मुझे बताएं, एलसीडी एलसीएम वगैरह जो मैथमेटिक्स मैंने पढ़ी थी, मैंने 9th के बाद साइंस नहीं पढ़ी। जुज़ाफ़े को लकल आयदे आज़म, मैं जरा बच्चों को कहें जरा लिख के दिखा दो, जुज़ाफ़े को लकल आयदे आज़म लिख के दिखाओ, लिख के दिखाए ना, जुज़ाफ़े को लकल लिख के दिखाए, मैं तो लिख लूंगा क्योंकि मैंने बचपन में तख्ती लिखी है, इस्माइल बेटी का कायदा पढ़ा है। कितने बच्चे जिन्होंने जिनको इस्माइल बेटी का नाम भी नहीं पता होगा इनको। और फिर देखें, एक चीज और जरूरी होनी चाहिए, बैरून मुल्क से जो ये किताबें हैं बड़े बड़े मुसन्निफीन की, फ्रेंच में, जर्मन जबान में, अरबी जबान के अंदर बहुत सारी किताबें, उनका तर्जुमा आप करें, उर्दू में करें, ताकि लोगों को पता चले, मयारी तर्जुमा करें। वहां पर आप ऐसा करें ना, आप मदरसे के लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, अच्छी बात है। आप क्या समझते हैं कि हमें मदरसे में लोगों से दुश्मनी है? बिल्कुल नहीं दुश्मनी, बिल्कुल खत्म दुश्मनी नहीं, हमारे भाई है, मुसलमान भाई भी। आप उनको 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 मतलब सुपर बनाना चाहते हैं माशरे के लिए, उनसे उनको किताबें दें अरबी की, हर किसी की किताब उनको दें, मुख्तलिफ मदरसों में बांटे अरबी की किताबें, कि आप ये तर्जुमा करके दें, हम अपनी लाइब्रेरीज में रखेंगे, आपको उसका पैसा भी मिलेगा, आपको उसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और आपको एक सनद भी मिल जाएगी कि उन्होंने फलानी किताबें, तो पुरानी अरबी किताबें आप तर्जुमे करके उर्दू में शाया करें पाकिस्तान में। और जहाँ तक पाकिस्तान में जो सकाफती और तहजीबी नफरत फैली हुई, लिसानी नफरतें फैली हुई, उसके लिए ज़रूरी है कि सिंधी, पंजाबी, पश्तो, बलोची में जो किताबें हैं उसका आप उर्दू में तर्जुमा करें, ताकि लोगों को पता चल सके कि एक दूसरे के कल्चर क्या है, ताकि जो स्टीरियोटाइपिंग आप ट्विटर पर लिसानी कमेंट्री होती है, लिसानी लतीफ़े सुनाए जाते हैं, दूसरी कौम की तस्वीर की जाती है, वो ख़त्म हो जाएगी। आप चाहते हैं कि उर्दू कौमी ज़बान बने, इन लेटर एंड स्पिरिट, उसका तरीका सिर्फ यही है। उर्दू कौमी ज़बान बिल्कुल उस वक्त बन सकती है जब वो जो लोकल, जो पाकिस्तान का जो कल्चर है, तहजीबी कल्चर है, जिसमें तसव्वुफ़ भी है, इलाकाई रक़्स भी है, इलाकाई मौसीक़ी भी है, इलाकाई अदब भी है, जिसे इलाकाई कहा जाता है, वो कौमी अदब है। इन तमाम मुख्तलिफ पंजाबी ज़बान की किताबों को, सिंधी ज़बान की किताबों को, बलोची ज़बान की किताबों को, पश्तो ज़बान की किताबों को, और दीगर ज़बानों की, जो बहुत सारी ज़बानें, सराइकी भी है, बहुत सारी ज़बानें हैं, उसके अंदर जो कुछ शायरी है, जो अदब है, जो तारीख है, जो हमारा विरसा है, उसको आप उर्दू में और उसको फिर आप इंग्लिश में कन्वर्ट करें, ताकि लोगों को पता चले कि एक्चुअल पाकिस्तान है क्या, उसका विरसा क्या है। और ये जो एक तरीका है ना, जो आप तारीख शुरू करते हैं मोहम्मद बिन कासिम से, ये ज़्यादती, आपको तारीख शुरू करनी पड़ेगी जब बर्र-ए-सगीर पाक व हिंद एक था। ये आपकी जॉइंट तारीख है। ये पहले हिंदुस्तान में 9/11 के बाद एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें हरबंस मुखिया, हमजा अली, डॉक्टर मुबारक अली, हिंदुस्तान के बहुत सारे हिस्टोरियन, पाकिस्तान के बहुत सारे हिस्टोरियन वगैरह, ठापर वगैरह, ये लोग थे। इन्होंने एक प्रोजेक्ट सजेस्ट किया था, जॉइंट हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इससे आपको अंदाजा नहीं है कि अगर ये इस तरह का प्रोजेक्ट कोई चल जाता है तो पाकिस्तानी स्कॉलर्स को उसका कितना फायदा होगा, इंडियन स्कॉलर्स को कितना फायदा होगा, टेंशन भी खत्म होगी, लोगों को एक दूसरे के बारे में पता चलेगा कि क्या था। देखिए, बख्शिश, जन्नत, जहन्नुम को अल्लाह पे छोड़ दें, ये हमने अपने हाथ में लिया, छोड़ देते हैं, अल्लाह पे छोड़ दें, या अल्लाह का काम है, उस पर छोड़ दें। आप जिंदा रह रहे हैं फिलहाल, तो जिंदा जो रहे तो तरीके के साथ रहे, जिंदगी से प्यार करके रहे। तो एक दूसरे को जाने, एक दूसरे को जानने का तरीका क्या है? कल्चर, म्यूजिक, तसव्वुफ, नॉर्म्स, ट्रेडिशंस, रसूमात जो लोकल सदियों से थी यहाँ पर, उसमें कैसे इवॉल्व हुआ, वो कैसे आगे बढ़ी, कैसे हिंदू कल्चर को इन्फ्लुएंस किया इस्लाम ने, कैसे हिंदू कल्चर ने इस्लाम को इन्फ्लुएंस किया, इस्लामिक कल्चर को इन्फ्लुएंस किया इंडो पाक में। ये एस्थेटिक्स है, ये आपको पढ़ाना पड़ेगा बच्चों को, ताकि बच्चे घूस उचट गंवार न बने, इंसान के बच्चे बने। अच्छा, बस आखिर में आमिर साहब ये फरमा दीजिएगा कि दुनिया में कितने ममालिक हैं, अगर आपके इल्म में है तो ये
यकसा निसाब तालीम जहाँ पर राइज है और बड़ी कामयाबी के साथ चल रहा है ये सिस्टम, कहीं आप मुझे इसके बारे में नहीं, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। देखिए, मैं कोई भी ऐसा लूज कमेंट नहीं करना चाहता हूँ कि मेरा तमाशा बन जाए, बिल्कुल लूज कमेंट नहीं करूँगा मैं। ये मुझे पता है, थोड़ा सा अंदाजा है कि सऊदी अरब में जो स्कूल जो सारी चीज़ें हैं वहाँ तो खुद में भी मिनिस्ट्री से लिख के आते हैं, तो जाहिर बात है स्कूल का मदरसा हिसाब ऐसे ही होगा। ये आपको किसी बाहरी तालीम से पूछना पड़ेगा। देखिए ना, आप इनको इंटरव्यू पे ले ना, डॉक्टर मुबारक अली को ले, सैयद जाफर अहमद साहब को ले, कराची से जानते हो शायद सैयद जाफर अहमद साहब, उनको ले, उन लोगों को ले, तो वो आपको थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताएंगे, वो एजुकेट करेंगे। सलमान रशीद साहब को लाहौर से होते हैं, उनको लें आप वीडियो पर, वो आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताएंगे, जोग्राफिया बताएंगे, और वो जितना इसके ऊपर अथॉरिटी है मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर, बहुत सारे अच्छे लोग का बैलेंट नहीं था, वो बैलेंट है। तो सलमान रशीद साहब को आप लें, आप देखें, फिर वो आपको बहुत कुछ बताएगा, दिमाग खोलेंगे वहाँ पंजाब की हिस्ट्री के बारे में। पंजाब की हिस्ट्री के बारे में बहुत बड़े बड़े मिथ और फिक्शन हुए हैं क्रिएट, उसने बहुत काम किया उसके ऊपर, उनसे आप पूछें। डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब को लें, जो लाहौर वाले, जिन्होंने पार्टीशन के ऊपर किताब लिखी है, उनको लेना आप, तो आपको बताएंगे। देखिए, जब तक अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव नहीं लेंगे, पाकिस्तान में एक तरह का आप जो बोलियां बोलना है ना, इसको खत्म नहीं करेंगे, पाकिस्तान कभी भी सुकून से नहीं बैठेगा। आप तमाम लोगों को इन्वॉल्व कर लें, स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व कर लें। जब तमाम स्टेक होल्डर्स डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होंगे, पाकिस्तान प्रॉस्पेरस भी होगा, पुरअमन भी होगा, सुकून से होगा। ये मेरा मैसेज है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर मुगल साहब आपका, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत अहम मौजूद है, और इस पे कोशिश करेंगे जिन लोगों के नाम आपने लिए हैं उनसे भी कांटेक्ट करके इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू की जाए, क्योंकि बहुत अहम मसला है ये इस मुल्क का, और शायद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस वक्त यही है। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आमिर मुगल साहब हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू हम कर रहे थे यकसा निसाब तालीम, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का प्लान है वज़ीर आज़म साहब के ऐलान के मुताबिक के अगले साल से 2021 से उसको नाफिजुल अमल कर दिया जाएगा। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए, कल दोबारा हाजिर होंगे।